الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم۔ میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے بہت دنوں کے بعد اس گلشن میں حاضری ہوئی، اسی لیے تھوڑا راستہ چک کر تھوڑے آگے چلے گئے تھے، اسی لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیتوں میں جن کو ابھی تلاوت کی گئی، کیسی مجھے اس وقت گفتگو کرنی ہے اس کی بھی رہنمائی ہو گئی۔ قولا لہو قولا لینا، اور میں انشاءاللہ اسی کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا۔ جب نام آیا ہے میرے مرشد اور میرے استاد حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو باتیں جو ہماری پوری برادری کے لیے بے انتہا مفید ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ سبق سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھ کر پورے دن میں جتنی کتابیں پڑھنی ہیں اس کے مصنفین کو ایصال ثواب کر لیا کرو۔ یہ حضرت معلمین متعلمین دونوں کو فرماتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب کبھی موقع ہو تو زیادہ ایصال ثواب کرو، اور کم از کم درجے میں روزانہ صبح میں سبق سے پہلے کمرے سے مکان سے درسگاہ جاتے ہوئے راستے ہی میں صحیح 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور درود پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو۔ پھر جب موقع ہو تو زیادہ اہتمام کیا جائے، جیسے کہ آپ بیتی میں حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا معمول لکھا ہوا ہے کہ حضرت عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے جانوروں کی کئی قربانیاں کراتے تھے، اور اس میں ائمہ سیاہ ستہ اور دیگر مشہور کتابوں کے مؤلفین ائمہ مجتہدین ان کی قربانی حضرت کرواتے تھے ہر سال، اور اس کی برکت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج حضرت کا علم پورے عالم کے اندر چمک رہا ہے۔ اور رمضان میں جب قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی تھی تو اس وقت بھی حضرت ان ائمہ کرام کے لیے مؤلفین کے لیے زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی
معمول بنانا چاہیے کہ روزانہ جتنا ہو جاوے، پھر فرصت کے موقع پر بڑی مقدار میں، اور اللہ وسعت دے تو ان کے لیے قربانی بھی کرے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، حرم میں نے میرے مرشد ثانی اور استاد مشفق حضرت شیخ المشائخ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم وہاں حرم میں مجھے فرمانے لگے کہ اس سال کے حج کے لیے کیا نیت سوچی ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ جو فرمائیں۔ تو فرمانے لگے کہ میری نیت یہ ہے کہ اس سال کا حج کا ثواب اپنے مشائخین کو ایصال ثواب کر دے، جن سے پڑھا، جن کی کتابیں پڑھی، سلسلے کے مشائخین کا ان کو ایصال ثواب کر دے۔ حضرت آپ جو فرماوے اسی نیت کریں گے۔ تو حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ یہ عمل بتانے کے بعد ارشاد فرماتے تھے کہ جب ہم ان مصنفین اور مؤلفین کو ایصال ثواب کریں گے تو اعلی علیین میں جہاں بھی ان کی ارواح ہے وہاں سے ان کی ارواح ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور جب ان کی ارواح ہماری طرف متوجہ ہوگی تو ان کے جمع کیے ہوئے علوم کو حاصل کرنا، اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے اور اس میں برکت اور نورانیت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بڑوں کا بتلایا ہوا عمل ہے اور اس میں بڑے فوائد ہیں۔ اس لیے میری آپ حضرات سے پہلی درخواست ہے معلمین، متعلمین، کہ ائمہ کو ایصال ثواب کا ہم اہتمام کریں، مؤلفین کو، مصنفین کو، ائمہ مجتہدین کو، ائمہ سیاہ ستہ کو، اپنے اساتذہ مشائخین کو۔ ایک واقعہ والد مرحوم کے شیخ اور استاذ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی رحمتاً واسعہ اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ کرام دعا کر رہے ہیں مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے لیے۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ حضرات سب حضرت مدنی کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ بات بتائی خواب میں کہ مولانا کا معمول ہے کہ جب بھی سبق کے اندر ہمارا ذکر خیر آتا ہے تو وہ ہمارے نام کے ساتھ دعائیہ کلمہ ضرور پڑھتے ہیں۔ جیسے سبق میں بتلانا ہو کہ امام شافعی کا یہ مسلک ہے تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ یہ دعائیہ لفظ کا وہ پورے اہتمام سے سبق کے اندر بولتے ہیں اور ان کی وہ دعا ہمیں پہنچ رہی ہے، اس لیے ہم سب یہاں کی دنیا سے ان کے لیے دعا بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ ہمارے بڑے محسنین ہیں کہ انہوں نے بڑی مشقت سے یہ کتابوں کو لکھنے کا کام کیا، مدون کیا علم کو، اسی لیے ہمیں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور بڑے اکرام کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے دعائیہ کلمے کے ساتھ، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات فرماتے تھے، یہ بات حضرت سے میں نے سنی اور حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے
مجھے بہت تفصیل سے سنائی. جب میں الہ آباد حاضر ہوا تو مجھے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پیر صاحب تشریف لاتے تھے اور میرے پیر صاحب یعنی حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں یہاں بیٹھتے تھے، دونوں میں یہ گفتگو ہوتی تھی. پھر حضرت مولانا دامت برکاتہم نے مجھے سنایا کہ ہم سب نے درخواست کی آپ کے پیر صاحب جب یہاں تشریف لائے تو یہاں مدرسے میں آپ کے پیر صاحب کا ایک بیان ہوا، اس کے اقتباسات میں تجھے سناؤں. میں نے کہا حضرت یہ تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا، بڑوں کی بات بڑوں کے واسطے سے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے درخواست کی تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے یہاں طلبہ مدرسین کو وقر رب زدنی علما پر خطاب فرمایا. کہ حضرت نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا تھا کہ پورے قرآن مجید کے اندر کسی چیز کی زیادتی کی طلب کا اگر حکم ہے تو وہ علم کی زیادتی کی طلب کا حکم ہے. لہذا ہمیں ہمیشہ علم کی زیادتی کی فکر میں رہنا چاہیے. اور یہ دعا یہ بتلاتی ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگنے کا حکم دیا. وقر نبی جی یہ دعا مانگو رب زدنی علما. تو کہا جن کو اولین اور آخرین کے علوم دیے گئے تھے ان کو باری تعالیٰ فرماوے کہ علم کی زیادتی مجھ سے طلب کرو، تو ہمیں تو علم کی زیادتی کتنے اہتمام سے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم علم کی زیادتی اللہ سے مانگے. ایک عمل بتلایا کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا مانگ لی جاوے، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تو کہا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو علم آج تک پڑھا وہ انشاءاللہ مستحضر رہے گا. اور ہمارے اندر یہی سب سے بڑی تکلیف ہے کہ پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا ہے. میں وہاں ڈابل میں کبھی کبھی طلباء کے ساتھ لطافت میں ایک بات کہتا ہوں کہ جامعہ کے شیخ الحدیث اول اور ہمارے درمیان میں ایک نسبت ہے کہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پڑھا ہوا نہ پڑھا ہوا برابر ہے. تو ہمارا بھی اور حضرت شاہ صاحب کا بھی پڑھا ہوا نہ پڑھا ہوا برابر ہے. فرق اتنا ہے کہ ان کو سب یاد تھا، پڑھا ہوا نہ پڑھا ہوا، اور ہم کو دونوں یاد نہیں ہے. ایسا لطافت میں کبھی کبھی طلباء کے ساتھ کرتا ہوں. تو اس دعا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو علم آج تک پڑھا وہ انشاءاللہ مستحضر اور تازہ رہے گا. دوسرا عظیم فائدہ اس دعا کا یہ ہے کہ جو علم آج تک حاصل نہیں کیا وہ علم حاصل کرنے کی توفیق ہوگی کہ بھئی فلاں چیز میں نے نہیں پڑھی، فلاں چیز کا مطالعہ نہیں کیا، وہ پڑھوں میں. رب زدنی علما. جو نہیں پڑھا اس کو حاصل کرنے کی توفیق ہوگی. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو علم ہم لوگ پڑھتے ہیں اس علم کے لیے فہم کی بڑی ضرورت ہے کہ فہم علم کے اندر ہو. ہم نے اپنے اساتذہ سے ایک فارسی کا جملہ سنا ہے کہ یک من علم را 10 من عقل می باید.
20 کلو علم کے لیے 200 کلو عقل اور سمجھ چاہیے. تو کہا اس دعا کی برکت یہ ہے کہ علم کے لیے جو فہم مطلوب ہے، جو سمجھ، وہ بھی اللہ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ عطا کریں گے. یہ 3 بہت بڑے فائدے ہیں. پڑھا ہوا علم مستحضر رہنا، جو علم اب تک نہیں پڑھا اس کے پڑھنے کی توفیق ہونا، اور علم کے لیے فہم کا نصیب ہونا. یہ اس دعا کے 3 عظیم فائدے. اور ایک فائدہ یہ کہ جو بعض مرتبہ اونچ نیچ آتی ہے دونوں طبقے کو، کہ بھئی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھائی چھوڑ کے دوسرا کوئی کام کرے، یہ دونوں طبقے میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو کہا اس دعا کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ علمی لائن سے اکتاہٹ وہ انشاءاللہ کبھی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس لائن میں دل دماغ کو جما دیں گے، لگا دیں گے، اور پھر اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی. اس دعا کی یہ تاثیر یہ بھی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. بعض مرتبہ اکتاہٹ نعوذ باللہ ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی دورے میں آ کر کے پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، 25 پارے حفظ کر کے پڑھنا چھوڑ جاتا ہے. تدریس اچھی خاصی ہو رہی تھی، نعوذ باللہ چھوٹ گئی، چھوڑ دی. تو کہا اس لائن کے اندر جو اکتاہٹ آتی ہے، اور بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ لائن چھوڑ دوں پڑھنے کی، پڑھانے کی، تو کہا اس سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس لائن کے اندر دل جمعی نصیب ہوتی ہے ربی زدنی علما کی برکت سے. اسی لیے یہ عظیم فائدے والی یہ آیت اور دعا ہے. فجر کے بعد 7 مرتبہ، مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں، دعا بشکل وظیفہ. تو انشاءاللہ یہ بڑے بڑے 4 فوائد اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس علم کے لیے منتخب فرمایا، یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. استفینا کتنا عظیم لفظ ہے، اسی سے مصطفیٰ بنتا ہے جو رسولوں کے لیے آتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ لفظ ملائکہ کے لیے استعمال ہوا، انبیاء کرام کے لیے استعمال ہوا، لیکن اس لائن میں لگنے کی برکت سے اتنا مقدس اور پاکیزہ لفظ اللہ نے ہم کو بھی عطا فرمایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. جن کا انتخاب ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے جن کا اللہ کی طرف سے قرآن مجید کے لیے، قرآن علوم کے لیے، تو ہم سب کا انتخاب اس مبارک کام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے. اب ہمیں دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ موت تک اس میں لگا کے رکھے، موت تک لگا کے رکھے. اس کے لیے موقع موقع سے کبھی کبھی صلاۃ الحاجہ بھی پڑھو. میں وہاں دور حدیث شریف کے ساتھیوں کو تو بہت تاکید کرتا ہوں کہ شروع سال سے آپ ہفتے میں 1 دن 2 رکعت پڑھو کہ اللہ موت تک ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے. موت تک ہمیں دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے، اور آخرت کے اندر اہل القرآن
ہم اہل اللہ و خاصتہ والی مبارک جماعت میں شامل فرمائیے، جو حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث اور دین کی خدمت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے اہل ہوں گے، فیملی والے، گھر والے، اور اللہ کے خاص لوگوں میں ہوں گے۔ تو کہ موت تک اللہ ہمیں اس مبارک کام میں لگا کے رکھے، تعلیم، تدریس، قرآن، حدیث، فقہ، صحیح عقیدے، سنت پڑھنا پڑھانا، اور آخرت کے اندر اللہ اس مبارک جماعت میں ہمارا حشر نشر فرماوے، جن کے لیے حدیث میں یہ بشارت آئی کہ قرآن والے اللہ کے اہل ہیں، گھر والے ہیں، اور اللہ کے خاص لوگوں میں ہیں، اس جماعت میں ہمارا حشر نشر ہو۔ یہ دعا کی چیز ہے، مانگنے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے کہ موت تک اللہ تعالیٰ اس مبارک کام میں ہمیں لگا کر کے رکھے۔ اب ہم کو عرف کے اندر متعلم کہتے ہیں، متعلم، علم حاصل کرنے والا یعنی متعلم۔ اگر اس متعلم لفظ ہی پر ہم غور کریں گے تو ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے اوصاف خود بخود ہماری سمجھ میں آ جائیں گے کہ ہمارے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے اور ہمارے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ یہ لفظ متعلم خود ہمیں دعوت دیتا ہے کہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تو تم صحیح معنی میں متعلم سمجھے جاؤ گے، اور اللہ کے یہاں ایسے متعلمین کے لیے فضائل ہے۔ اسی لیے اسی لفظ کو آپ یاد رکھو، 5 حروف ہے اس میں، لفظ متعلم میں 5 حروف۔ اس میں پہلا حرف ہے میم۔ حرف المیم ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ علم کی لائن کے اندر محنت کرنے والا ہونا یہ شرط اول ہے۔ محنت کرنے والا ہونا شرط اول، دونوں جماعت کے لیے محنت شرط ہے، اور محنت پر تو فیضان ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ محنت کرو گے تو الجھی ہوئی بات بھی اللہ سلجھا دیں گے، راستے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ۔ مختصر پڑھنے والے ہمارے عزیزوں نے مؤلف کے حالات میں سنا ہے نا کہ وہ بیچاروں کو کتاب سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اثر بعد بھی مطالعہ کرتے تھے، اثر بعد بھی لگے رہتے تھے کتاب لے کر کے۔ بالآخر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں ان کے منہ میں لعاب مبارک رکھا، اور پھر جو علم کے اندر برکت ہوئی وہی محنت کا نتیجہ۔ یہ شرط اول ہے ہمارے اس راستے میں، محنت۔ کہ متعلم کا میم ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم علم کے راستے کے اندر محنت کرنے والے بنے۔ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ محنت کرو گے تو اونچے درجات ملیں گے، اور اونچے درجات کے لیے راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، راتوں کی بیداری، دیر تک مطالعہ، تکرار، کتابوں کو حل کرنا، یہ بہت اہم ضروری محنت، یہ شرط اول ہے ہماری لائن میں۔ محنت کرنے کے بعد اگر ہمیں یہ لگے کہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، مایوس نہ ہو، یہ کی ہوئی محنت انشاءاللہ کبھی نہ کبھی رنگ لائے گی، کبھی نہ کبھی رنگ لائے گی کی ہوئی محنت۔ محنت کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستہ کھولیں گے۔ سلف میں کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ذہن کمزور، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن محنت میں لگے رہے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور خوب نوازا. اسی لیے عزم ہو، محنت. ہم جو محنت کرتے ہیں اور دنیاوی کالج یونیورسٹیوں میں جو محنت ہوتی ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. ہم یہاں محنت کریں گے اور اگرچہ امتحانات میں نمبر جیسے ہم چاہتے تھے ویسے نہیں آئے تو بھی اس محنت پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ضرور عطا کریں گے. جتنی محنت اتنا اجر اور اتنا ثواب، وہ تو یقیناً ملنے ہی والا ہے. اور وہاں پر محنت کے اوپر نتیجہ اور رزلٹ مطلوبہ نہیں آتا تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسی لیے ہماری لائن میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ محنت کے باوجود ہمارا چاہا ہوا نتیجہ اگر نہیں ملے گا تو اجر اور ثواب تو اللہ کے یہاں یقیناً ملنے ہی والا ہے. اس نیت سے محنت کریں کہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، نیکی ملے گی. ابھی حفظ کا طالب علم ہے، آیت یاد نہیں ہوتی تو 50 بار دہرائے گا اور صبح میں استاد کے سامنے اسی آیت پر غلطی گئی، لیکن 50 مرتبہ جو اس نے دہرایا اس کا ثواب تو یقینی ہو گیا، اس کا پکا ہو گیا اس کا اجر اور ثواب. اسی لیے شرط اول محنت. متعلم کا میم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ علم کی لائن کے اندر محنت ہونی چاہیے. دوسرا حرف ہے لفظ متعلم میں تا. یہ حرف تا ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اس لائن میں لگنے والوں کے اندر تقویٰ ہونا بہت ضروری ہے. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم بارہا خانقاہ کے بیان میں، دوسری جگہوں کے بیان میں فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تقویٰ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے. حالانکہ تقویٰ تو بہت آسان چیز ہے. اپنے آپ کو حرام سے بچانا یہ تقویٰ ہے. حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تقویٰ ہے. اور آپ نے حدیث شریف میں پڑھا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. سب سے بڑی عبادت حرام سے بچنا. تو اس لائن کے اندر لگنے والوں کے لیے تقویٰ یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے علم کے واسطے، علم کے فیضان کے واسطے. وہ ایک شعر جو ہم گنگناتے ہیں مدرسے میں، وہ شعر کا سبق بھی یہی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے اپنے استاد مکرم کو شکایت کی، امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کو. ان کے مزار پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں کندرا میں نے خود پڑھے ہیں بورڈ اس کے اوپر. امام وقی کے مزار پر چھوٹا سا مزار ہے گمنام، اور امام شافعی کا مزار آپ کی مسجد سے بھی بڑا عالیشان ہے. تو وہاں یہی شعر لکھا ہوا ہے شکوت الی وقیع لسوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. امام شافعی نے اپنے شروع زمانے کی بات فرمائی رحمہ اللہ نے. بات یاد نہیں رہتی تھی، حافظہ خراب تھا. میں نے استاد جی کو کہا کہ استاد جی بات یاد نہیں رہتی ہے. پرانے زمانے کے طلبہ کا یہ مزاج تھا، اپنی تکلیف استاد کو عرض کرتے تھے اور استاد سے رہنمائی لیتے تھے. اتنے بڑے جلیل القدر بعد میں امام بنے تو اپنی ابتدائی بات جو ہے اپنے استاد مکرم کی خدمت میں عرض کی کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، بات یاد نہیں رہتی، استاد جی میری رہنمائی فرمائیے. ہر طالب علم جس سے اپنا دل لگتا ہو اس استاد کو اپنی الجھن پیش کرے
اور ان سے علمی عملی لائن کی رہنمائی لے، انشاءاللہ اللہ اسے ترقی دیں گے۔ یہ ہمارے طبقے کی بڑی کمزوری ہے، یعنی یہ چیز تدریس کے دور میں بھی ہونی چاہیے، جیسے طالب علمی کے دور میں ہو۔ الجھنیں پیش آتی ہے اپنے بڑوں میں سے، جو بھی جن کو بھی اپنا ہم دل و جان سے جن کی طرف رجحان ہو، جن کو ہم بے تکلف بات عرض کر سکے، ان سے اپنی الجھنیں پیش کرو کہ علمی لائن میں، عملی لائن میں یہ الجھن ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، تو اللہ مسئلہ آسان کریں گے، راہ کھلے گی انشاءاللہ۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، استاد جی بات یاد نہیں رہتی، کیا کرو؟ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي۔ بیٹا گناہ چھوڑ دے۔ استاد جی نے کتنا اچھا مشورہ دیا، بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو، علم اللہ کا نور ہے، اور گنہگار آدمی کو اللہ تعالی علم کا نور عطا نہیں فرماتے۔ کتنی پیاری رہنمائی کی استاد جی نے، گناہ چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے، حرام چھوڑو، گناہ چھوڑو، یہ تقویٰ۔ اور ہمارے طبقے کے اندر ایک گناہ آنکھ کا، کان کا، زبان کا اور دل کا۔ آنکھ سے گناہ کرتے ہیں۔ پہلے مدرسے کی احاطے کے اندر رہتے تھے تو بیریش لڑکوں کی طرف بد نظری ہوتی تھی، اب موبائل کے اوپر نہ جانے کہاں کہاں بد نظریاں ہوتی ہیں۔ اور کان کے ذریعے سے غیبت، زبان سے غیبت، کان سے سننا اور زبان سے غیبت بولنا۔ اور ہماری غیبت کس کی ہوتی ہے؟ اساتذہ، منتظمین اور مطبخ کے ذمہ داروں کے۔ یہ ہم طلبہ عزیز میں تین طبقے کی غیبت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ استاد یوں کرتے ہیں، یہ استاد ایسا پڑھاتے ہیں، وہ استاد ایسا پڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ڈابیل کے حضرات ہیں، حضرت دامت برکاتہم کے بعد اس وقت جو ہمارے سینئر اساتذہ میں ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت الاستاد مولانا اسماعیل صاحب چاسوی دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت مفتی عبداللہ صاحب کے ہم سبق ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے ان طلبہ عزیز پڑھے نہ پڑھے لیکن استاد کو تو جانچ ہی لیتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہیں، اور ان کے تبصرے اسی پر ہوتے ہیں رات کو بیٹھے بیٹھے۔ تو ہم تو اساتذہ کی غیبت کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے پڑھا ہے ایک جملہ، لحوم العلماء مسمومۃ۔ ایک تو غیبت ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، قرآن میں عمومی ضابطہ بیان کیا، اور اس میں اہل علم کی غیبت کرنا مسمومۃ یعنی زہریلی چیز ہے۔ اور ہماری غیبت کا موضوع ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، منتظمین ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت پورے گجرات کے تمام مدارس عربیہ کے جو سب سے معمر محتمم صاحب ہے، ان کا ایک ملفوظ ہے کہ ہماری تو آخرت میں مغفرت اساتذہ کی غیبت سے ہی ہو جائے گی، طلبہ کی غیبت سے ہی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ دو طبقے ہماری غیبت کرتے ہیں اور اسی میں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے، غیبت حرام۔ اور رات کو تکرار کے وقت میں تھوڑی دیر تکرار ہوگی، پھر گاڑی آؤٹ لائن جا کر کے غیبت شروع ہو جائے گی۔ اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، بد نظری، بد کلامی اور بد گمانی۔ بد گمانی، یہ ساتھی یوں کرتا ہے، یہ استاد یوں کرتے ہیں، منتظمین یہ کرتے ہیں، تو غیبت سننی بھی نہیں، غیبت کرنی بھی نہیں۔ آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت۔
اور جوانی کا زمانہ ہے تو شرمگاہ کی بھی خصوصی حفاظت کرے، شرمگاہ کی بھی خصوصی حفاظت کرے جوانی کے زمانے کے اندر۔ والذین هم لفروجہم حافظون، قابو میں رکھنا شرمگاہ کو، یہ کامیاب ایمان والوں کی علامت بتائی گئی۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا عرض کرتا ہوں، حدیث میں آئی، ترمذی شریف میں یہ دعا موجود ہے۔ یہ دعا صبح و شام مانگو، انشاءاللہ یہ 5 طرح کے گناہوں سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ بڑی جامع دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، یہ حضور کی دعا ہے۔ اے اللہ، کان کے غلط استعمال سے، آنکھ کے غلط استعمال سے، زبان کے غلط استعمال سے، دل غلط سوچ سے اور منی کے بے قابو ہونے سے اللہ میری حفاظت فرماؤ۔ کتنی زبردست دعا مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اندازہ لگاؤ۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں دعائے نبوی یہ بھی معجزہ نبوی ہے، کہ ایسی جامع دعا کہ جہاں انسان کا تصور نہیں جا سکتا، ایسی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اپنی دعاؤں میں۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کلم کلا۔ اب یہ کتنی جامع دعا ہو گئی، اگر یہ 5 عضو کا غلط استعمال نہیں ہوا تو انسان بہت عافیت سے متقی کامل بن جائے گا۔ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دل ہے، شرمگاہ ہے، کتنی بڑی دعا حضور نے تلقین فرمائی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ تو یہ تقوی یعنی حرام سے ہم بچے، اعضاء کے غلط استعمال سے بچے۔ ہمیں ایک بات سوچنی چاہیے، جن آنکھوں سے قرآن حدیث کو ہم دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے ہم بد نظری کریں، جن کانوں سے قرآن حدیث سنتے ہیں اس سے غیبت اور فلمی گانے اور کرکٹ کی باتیں سنیں، جس زبان سے قرآن حدیث فقہ کی باتیں بولتے ہیں اس زبان سے ہم گندی باتیں بولیں، جو ہمارا دل ظرف ہے، برتن ہے علم کا، پاکیزہ علوم کا، اس دل کو بدگمانی اور گندی چیزوں سے ہم میلا اور گندا کریں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، کتنا احسان فرمایا اللہ نے۔ اس آنکھ سے قرآن حدیث دیکھتے ہیں، قرآن حدیث سنتے ہیں، قرآن حدیث پڑھتے ہیں، قرآن حدیث کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ کتنا کرم ہے اس کریم کا، اب اس کو ہم غلط استعمال میں لا کے گندا کر دے رہے ہیں۔ اس لیے متعلم اس لائن میں لگنے والوں کے لیے دوسری چیز ہوگی تقوی۔ تقوی کا مطلب حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تیسرا لفظ ہے متعلم کے اندر عین۔ حرف العین ہمیں یہ دعوت دیتا ہے عمل کرنے والے بنو، عمل کرنے والے بنو۔ علم کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ عمل ہے، بہترین طریقہ عمل، کہ عمل ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے۔ حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، ڈابھیل کے موجودہ محتمیم صاحب کے والد، ان کے زیر اہتمام میں ہم نے دورے تک پڑھا۔ ہمارے دورے کے سال ان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے۔
ان سے انہوں نے مشکات شریف پڑھی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت معتمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنانے لگے کہ مولانا سید محمد بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے مشکات شریف کے سبق کا انداز کیا تھا. کیا بتاؤں تم کو؟ اب ایسی بات سننے کو ملے، بڑوں کا انداز درس، اتنے بڑے محدث، کتنا اونچا مقام. ابھی کچھ سال پہلے بقی قبرستان میں اس طرف کچھ حصہ کھودا گیا تھا تو مولانا کی لاش بھی کھلی. تو دیکھنے والوں نے بتایا ہو بہو کفن تک میلا نہیں. مولانا سید بدر عالم صاحب کی قبر جب کھولی بقی میں، ہو بہو ایسی لاش مبارک، علم حدیث کی خدمت کی برکت سے. اور اس طرف ان کی مزار ہے جہاں اہل بیت کے مزار ہیں، اس طرف میں ہے مولانا سید بدر. اتنا اونچا مقام تھا ان کا. تو کہ حضرت مولانا کا مشکات شریف کے درس کا انداز یہ تھا کہ جو بات پڑھاتے تھے پوچھتے تھے کہ پیارو عمل کیا اب سبق آگے ہوگا، عمل کیا سبق آگے ہوگا. کہ اس طرح چلتے رہے. ایک دن بابو اسماء اللہ الحسنى آیا تو فرمایا کہ چلو سب سناؤ اسماء حسنى. تو کسی کو یاد تھے کسی کو یاد نہیں، تو حضرت نے کتاب بند فرما دی کہ جب پوری جماعت اسماء حسنى زبانی یاد کر کے سنائے گی سبق آگے بڑھائیں گے، وہاں تک سبق رکا رہے گا. وہ طلبہ نے جلدی جلدی رات میں محنت کر کے دوسرے دن جا کے کمرے میں سنا دیا سب نے. کہ اب سبق آگے ہوگا. کہ یہ انداز تھا سبق کا. پڑھی ہوئی باتوں میں جو باتوں پر نقد عمل ممکن ہے ان باتوں کے اوپر فوری عمل کرواتے تھے، فوری عمل کہ عمل کرو اس کے اوپر. ایک مرتبہ کیسے ہی موڈ تھا، میں نے دور حدیث شریف میں سبق کے درمیان بچوں کو پوچھا، اور روایت آئی تب روایت سے پہلے پوچھا کہ آج صبح میں کس نے اٹھتے ہی سورہ آل عمران کا رکوع پڑھا تھا؟ تو ایک نے بھی انگلی نہیں اٹھائی. پھر میں نے کہا دیکھو آگے کیا روایت آ رہی ہے، اور آپ لوگوں کو سنن آداب بیان کیے جاتے ہیں تب بیان کیا جاتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں جب بیدار ہوتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کا رکوع تلاوت کرتے تھے. اتنی پاورفل روایت، اور آپ لوگوں کو بارہا بیان کی گئی ہے. عمل نہیں آپ کی زندگی کے اندر کہ آج سے سب وعدہ کرو گے عمل کریں گے، کہا انشاءاللہ کریں گے. پھر اس کی زیروکس کر کے لیمینیشن کر کے ہر کمرے میں لگوا بھی دی تاکہ صبح میں اٹھتے ہی یاد رہے کہ بھائی یہ پڑھنے کا ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع، تاکہ غیر حافظ اندر دیکھ کے پڑھ لے ہوئے، حافظ لوگ زبانی پڑھ لے ہوئے. تو یہ چیز ہے ہمارے طبقے کے اندر عمل کی لائن کی کوتاہی. تو لفظ متعلم کا حرف العین ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم عمل کرنے والے بنے. اس کی ایک آسان مثال کیا ہے کہ مثلا نور العزا میں مختلف ابواب ہے، نماز کی سنتیں، نماز کے واجبات، ارکان، مستحبات سب. پھر اخیر میں انہوں نے ایک جامع طریقہ پیش کیا ہے، کیفیتی ترکیب الصلاۃ کا عنوان لگا کر کے اس میں سب کو جمع کر لیا. اب ہمیں ہر چیز تفصیلاً یاد عام متن رہتی نہیں ہے. میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں سنتیں کیا کیا، واجب کیا کیا، ارکان کیا کیا. لیکن اگر اس ترتیب سے ہماری نماز ہوگی تو انشاءاللہ تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ ہماری نماز ہوگی، اور وہ مطلوب ہے، وہ مطلوب ہے. تفصیلاً اگر یاد نہیں رہا لیکن اگر وہ چیزیں عملاً ہماری نماز میں موجود ہے تو مطلوب حاصل ہے. اور تفصیلاً یاد ہے اور عملاً موجود نہیں ہے تو ہم لوگ کوتاہی میں ہیں. اسی لیے عمل زندہ کرو، جو پڑھو اس پر عمل کرو، جو پڑھو اس پر عمل کرو. تو عمل یہ علم کو یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ. ناظم صاحب مجھے فرمانے لگے ششمائی کے کچھ دن باقی تھے سالانہ پر کہ بھئی طلبہ میں کچھ بیان کر دو.
تو میں نے طلبہ عزیز کو بیان میں یوں کہا کہ دیکھو قدرتی ان کی برکت سے اللہ وقت پہ بات دل میں ڈالتے ہیں، پہلے کچھ سوچتے بھی نہیں. تو کہا کہ دیکھو آپ دوڑ کرو، دو طرح سے دوڑ کرو. ایک تو آپ امتحان کی نیت سے دوڑ کریں گے، کہاں عبارت حل کرنی ہے، کہاں مشکل، کہاں کم. ایک جیب میں ڈائری لے کے دوڑ کرو کہ جو بات پڑھی اس میں سے اب تک عمل کس پر باقی ہے وہ نمبر بھی نوٹ کرتے چلو. اور ابھی جو تعطیلات آئے گی تو وہ ڈائری کو سامنے رکھ کر 2 مہینے میں عمل زندہ کر کے آؤ. کتنی باتیں پڑھی تھی لیکن اب تک عمل زندہ نہیں ہوا. تو تمہارا یہ دوڑ کرنا 100% انشاءاللہ کامیاب ہوگا. کہ دوڑ برائے امتحان دنیاویہ و اخرویہ، کہ دنیا کے امتحان کا بھی دوڑ ہو گیا اور قیامت کے امتحان کا بھی دوڑ ہو گیا. کہ جتنی باتیں اب تک عمل میں نہیں آئی اس کو عمل میں لانا ہے، زندہ کرنا ہے عمل کے اندر. یہ عمل یہ بہت ضروری، علم کے اوپر ہم عمل کریں. بارہا حضرات اساتذہ بیان فرماتے ہوں گے کہ علم نافع وہ ہیں جس پر عمل کیا جائے. اللہم انی اسألک علما نافعا. یہ عمل علم نافع کیا ہے؟ جس پر عمل کرے وہ علم نافع ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. عمل نہ ہو علم نافع نہیں ہے. عمل زندگی میں زندہ ہو. یہ لفظ متعلم کا تیسرا حرف کہتا ہے. چوتھا حرف ہے لام. یہ لام حرف ہمیں دعوت دیتا ہے کہ لغو سے بچنے والے بنو. اس وقت لغویات اور لغویات کا شعبہ اعظم اس وقت یہ ہے. شعبہ اعظم لغویات کا ہمارے طبقے کے اندر یہ ہے دنیا دار لوگ بھی، ہمیں ان سے کوئی بحث نہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں. لغویات اعظم، لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ. کامیاب ایمان والوں کی جو علامت ہے اس میں والذین هم عن اللغو معرضون. یہ تو کامیاب ایمان والوں کے لیے. تو کامیاب معلم اور متعلم کے لیے بدرج اولا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. لغویات سے اپنے آپ کو بچانا. یہ ایک زمانے کے اندر جب ریڈیو ایجاد ہوا تو ہمارے اکابر نہ کہتے تھے. تو کسی نے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کو سوال کیا، حضرت ریڈیو؟ تو فرمایا کہ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ استعمال کر سکتے ہیں، تمہارے لیے نہیں. تو حضرت نے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیسا ہے؟ تو کہا وہ ریڈیو پر خبر سنیں گے کہ فلاں جگہ فساد ہوا، مسلمان مظلوم ہیں، تو وہ اسی وقت پر سفر کر کے وہاں مدد کے لیے دوڑیں گے، اور تم صرف خبر سن کے گھر بیٹھے رہو گے. اسی لیے حضرت کے لیے اس کا استعمال ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. اب ہم سوچے کہ اس کے ذریعے جتنی باتیں سامنے آتی ہے اس میں سے کتنی باتیں ہماری زندگی میں آتی اور کتنی صرف تفسیروں تک محدود رہتی ہے. آج ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ کوئی بات نیٹ پر آتی ہے، واٹس ایپ پر آتی ہے تو تفسیریں کرو اس پر. اپنے تفسیروں کے ذریعے ہم نے کتنے نا قائل کو قائل بنا ڈالا، کتنے گمراہوں کی اصلاح کر ڈالی. کبھی تجزیہ کیا ہم نے؟ کبھی اس کا حساب کیا ہم نے کہ ہماری ان تفسیروں سے ہم نے کتنا فائدہ حاصل کیا؟ اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے، اس پہ تفسیریں کر کے، سننا، پڑھنا، تفسیریں کرنا، تفسیریں لکھنا، کیا فائدہ حاصل کیا ہم نے آج تک؟ کتنوں کی اصلاح ہو گئی، کتنوں نے اپنی رائے اور بات سے رجوع کر لیا. سوائے بھڑاس نکالنے کے کچھ نہیں، کوئی حاصل نہیں اس کا. اس لیے لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ.
ضرورت کی چیز بوقت ضرورت بقدر ضرورت، ضرورت کی چیز بوقت ضرورت بقدر ضرورت، بس اس کے علاوہ نہیں۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت۔ باقی بہت بڑا لغو ہے، بہت بڑا لغو۔ وہ سلسلے نقشبندیہ کے بنیادی 6 اصول ہیں، اس میں ایک اصول ہے خلوت در انجمن، نقشبندی سلسلے میں، یعنی مجمع میں بیٹھے ہو تو بھی اللہ کے ساتھ ہماری خلوت ہو، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو۔ اس کو نقشبندیہ مشائخ نے دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کیا، دست بکار دل بیار، ہاتھ میں کام ہو اور دل اللہ سے لگا ہوا۔ تو میں یہ ملفوظ کو ذرا الٹا سناتا ہوں اس زمانے میں، کہ اس زمانے میں اس موبائل نے اس کو الٹا کر ڈالا ہے۔ پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ کوئی شریر بچہ ہو تو ماں باپ روم میں بند کر دیتے تھے، اب روم میں بند کرو تو وہ ساری دنیا میں ہے، ساری دنیا میں ہے وہ۔ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، اور بعد میں نے دیکھا بھی جا کر کہ ہردوئی میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک تھا دارالشفا عام، دوسرا تھا دارالشفا خاص۔ وہ دارالشفا خاص جو تھا نا وہ قید خانہ تھا، اس میں کالا کلر بھی تھا لگا ہوا باقاعدہ۔ جو طالب علم تھوڑی بہت شرارت کرے تو پہلے دارالشفا عام میں بند کرتے تھے، پھر اس کو دارالشفا خاص میں بند کرتے تھے، اور پیروں میں زنجیر تالا لگا کے باندھی جاتی تھی۔ نماز کے وقت مسجد میں لاوے، پھر درسگاہ میں لے جاوے۔ وہ زمانہ تھا، حضرت تھانوی کے وہ منجے ہوئے آدمی تھے۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ میرا جب ہردوئی جانا ہوتا تھا تو طلبہ بہت خوش ہوتے تھے، اور وہ اس بنیاد پر کہ جب وہ ایسے طلبہ کو دارالشفا خاص سے لایا جاتا تو کہتے مفتی جی سفارش کرو نا ہماری رہائی ہو جائے۔ اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب شاگرد تھے حضرت مفتی محمود صاحب کے، تو پھر حضرت کہتے تھے مولانا ان سب کی رہائی کر دو، تو فوری رہائی ہو جاتی تھی دارالشفا خاص میں سے۔ تو اکابر کے یہاں تربیت کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ تنہائی میں بند کر دیتے تھے۔ اب تو جتنا تنہائی میں بند کرو وہ پوری دنیا میں ہے۔ یہ عجیب فتنوں کا دور آ گیا۔ میں حضرت کے یہاں ایک مرتبہ ہردوئی گیا، ایک ابو ظبی کا طالب علم تھا، ڈابھیل کی تدریس کے پہلے سال، تو اس نے کہا مجھے لے جاؤ بزرگوں کی زیارت و ملاقات میں۔ تو سب اکابر کے یہاں لے گئے، ہردوئی گئے، ایک رات قیام کیا۔ تو عصر بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی کھلی فضا میں، در اخبار چارپائے اور کھلے میدان میں، اور حضرت اچھی اچھی مزے آوے ایسی باتیں اصلاحی باتیں سناتے تھے۔ تو حضرت کی چارپائی کے اوپر ایک پلیٹ میں کنکر رکھے ہوئے ہیں، اتنی اتنی سائز کے۔ تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کنکر کیوں رکھے ہوں گے۔ میں سمجھا کہ ماشاءاللہ ہمارے طبقے کے اندر بعضوں کی نیند اثر بات بھی ہوتی ہے، شاید حضرت تنبیہن پھینکتے ہوں گے۔ تو وہاں مقیم ایک جان پہچان والے مدرس کو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا اس کا نام ہے دواء اللغو، یہ کنکر کا نام ہے دواء اللغو۔ کوئی طالب علم بات کرتے ہوئے مجلس میں پکڑا جاتا ہے تو حضرت ایک کنکر بیچتے ہیں، اس کو 5 منٹ منہ میں رکھیے، پھر دوبارہ پکڑا گیا، اس کو 10 منٹ منہ میں رکھیے، اسی لیے اس کا نام رکھا ہے دواء اللغو۔ شاید اس زمانے میں اس کی ضرورت ہے، اب ایسی دواء اللغو کی ضرورت ہے جو ہماری انگلیوں کو بھی جکڑ دے وے، ایسی دواء اللغو کی اب ضرورت ہے جو ہر وقت لگے رہتے ہیں چیٹ اور نیٹ کے اوپر۔ تو یہ لغویات اس دور کے اندر عظیم فتنہ، والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے بچاؤ، یہ اس دور میں بہت ضروری ہے۔ جو وقت ہمارا لغویات میں جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت کا بہت سی مرتبہ نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو لغویات سے۔
حضرت رحمت اللہ علیہ کا جب انگلینڈ کا پہلا سفر ہوا تو حضرت نے وہاں جا کے فرمائی، ایک عجیب بات فرمائی، وہ چھپی ہوئی بھی ہے کہ بھئی آج تک ہم نے کتابوں میں لغو کی 2 قسم پڑھی تھی، یہاں آگے تیسری قسم پڑھی کہ ایک ہوتی تھی لغو باتیں جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، ایک ہے لغو کام جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، کہ ایک ہے لغو چیزیں کہ وہ یہیں آ کر دیکھنے کو ملی۔ وہ جو سیٹنگ روم کے اندر سب چیزیں سجائی جاتی ہے، اس وقت ہمارے ملک میں غربت کی وجہ سے اتنا رواج نہیں تھا، ان ملکوں میں بڑا رواج، یہ سجاؤ وہ سجاؤ۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ لغویات کی تیسری قسم ہے کہ اس کے پیچھے بھی ہمارا وقت اور پیسے اور صلاحیت ضائع ہوتی ہے۔ تو لغو سے اپنے آپ کو بچانا، یہ حرف المتعلم، لفظ متعلم کا چوتھا حرف لام یہ دعوت دیتا ہے لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور لفظ متعلم کا 5واں حرف میم یہ کہتا ہے کہ اس لائن میں متواضع بن کر کے رہو تو علم تمہیں حاصل ہوگا، متواضع بن کر کے رہو علم حاصل ہوگا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ نرم زمین میں پانی جذب ہوتا ہے اور سخت پتھریلی زمین پر سے پانی گزر جاتا ہے، اور بخاری شریف کتاب العلم کی روایت میں بھی یہ مضمون ہے۔ اب اگر تواضع کے ذریعے سے ہماری دل دماغ کی زمین کو نرم رکھیں گے تو انشاءاللہ علم کا فیضان ہوگا، اور اگر سخت زمین رکھی تو علمی فیضان بہہ کے آگے گزر جائے گا، آگے نکل جائے گا، اندر اترے گا نہیں۔ بہت ضروری ہے ہمارے طبقے کے اندر متواضعانہ صفت۔ وہاں پر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، یہ بس آخری بات اس مجلس کی عرض کر دوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی، امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ترجمۃ الباب قائم کیا اس پر، اسی دعا کے الفاظ کے ساتھ، اللہم علمہ الکتاب۔ تو اس باب کی تقریر پڑھو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی تقریر میں حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس باب کی تشریح کرتے ہوئے بڑی زبردست بات فرمائی، بڑی پتے کی بات۔ حضرت نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ دعا کیسے ملی، اتنی عظیم دعا کہ اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرمائے، دین کی فقاہت عطا فرمائے، کیسے ملی یہ دعا؟ تو حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ 2 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک چیز کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ میں گئے، ایک جگہ تک گئے، وہاں رک گئے، پھر حضور آگے تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے۔ تو جب حضور تشریف لائے اتنی دیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہیں سے جھپٹ کر کے پانی لا کر وہاں رکھ دیا، یہ سوچ کر کے کہ حضور استنجے سے فارغ ہو کر وضو فرمائیں گے تو میں یہاں وضو کا پانی تیار رکھوں۔ تو جب حضور تشریف لائے تو پانی دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار فرمایا، بہت خوشی کا۔ یہ خدمت کا جذبہ حضرت شیخ نے وہاں نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جذبہ، اپنے بڑوں کی خدمت کا جذبہ، اس کی برکت سے اتنی عظیم دعائیں ان کو ملی کہ قیامت تک آنے والی امت ان کے علم سے سیراب ہو رہی ہے۔ خدمت کا جذبہ، اپنے بڑوں کی خدمت کرو، بڑوں کی خدمت کرو، اساتذہ، اپنے مرشد، ان کی خدمت کا جذبہ، یہ علم میں ترقی کا ذریعہ۔ دعائیں لی جاتی ہے،
یعنی ایسی خدمت کرو کہ وہ دل سے دعا خود دیوے. اور دوسری چیز حضرت نے وہاں نقل کی کتاب التہجد میں، امام بخاری نے اس کا حوالہ دیا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک رات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی خالہ جان کے یہاں رات کو رک گئے، اور رکنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھا کے تشریف لائے کہ گھر میں ایک ہی تکیہ تھا. اس کے ارزن اور طولن ام المؤمنین خالہ جان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سوئے، اور ابن عباس اس رات مہمان بنے تھے، وہ بھی اسی تکیے پر سوئے. کیسی غربت تھی، کیسا فقر تھا. تو کہا حضور آدھی رات کو بیدار ہوئے، وہاں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس سے پانی لیا، وضو فرمایا، تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے بھی حضور ہی کی نقل کی، اٹھا، مشکیزے سے پانی لیا، وضو کیا، اور میں حضور کے بازو میں جا کے تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا. تو وہ تھوڑے پیچھے کھڑے رہے، تو حضور نے ان کو بازو میں اپنے ساتھ کیا، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. تو حضور نے پھر دوسری مرتبہ کچھ نہیں کیا. نماز بعد تنبیہ فرمائی کہ میں نے تجھے خود اپنے پڑوس میں کیا تھا، کیوں پھر پیچھے ہٹ گئے؟ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جملہ یہ تھا کہ میں کیسے آپ کے برابر کھڑا ہو سکتا ہوں جبکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں. اس سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نتیجہ نکالا ادب. اس روایت سے خدمت کا نتیجہ نکالا، اس روایت سے حضرت نے ادب کا نتیجہ نکالا. بڑوں کا ادب اور خدمت، ان دو چیزوں کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم دعا ملی، اتنی بڑی دعا ملی. اس لیے یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آوے، ادب ہو، جذبہ خدمت ہو. اور یہ تواضع کی برکت سے آئے گا. جس کے اندر یہ صفت نہیں ہوگی نہ خدمت کرے گا نہ ادب کرے گا. اس لیے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو. تو لفظ متعلم یہ ہمیں 5 صفات کی دعوت دیتا ہے. حرف المیم محنتی بنو، تا تقوی والے بنو، عین عمل کرنے والے بنو، لام لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اخیری میم کے رائے کہ متواضعانہ بن کر کے رہو، متواضعانہ صفات اپناؤ، خدمت اور ادب اپنے اندر پیدا کرو. جس میں یہ 5 صفات ہوگی انشاءاللہ اللہ اس کو علم عمل میں خوب ترقی عطا کریں گے، خوب ترقی عطا کریں گے، اور اللہ اس سے دین کا کام لیں گے. اسی لیے ایک جذبہ یہ رکھو کہ موت تک انشاءاللہ دین کا کام کرنا ہے، قرآن حدیث کی خدمت کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرو. مانگو اللہ سے، یہ چیز مانگنے کی ہے. اہل دنیا مال مانگتے ہیں، ہم اللہ سے یہ مانگیں گے ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو. اللہ کی تقسیم پر ہم بہت خوش ہیں، بہت راضی ہیں، الحمدللہ بہت خوش ہیں. ہمارے لیے اللہ نے علم نبوی میراث رکھی، ان کے لیے مال رکھا. لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني عن قریب وإن العلم باق لا يزال. یہ ہمیشہ باقی رہنے والی دولت ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی دولت. اللہ ہمیں موت تک لگائے رکھے، موت تک لگائے رکھے. جب والد بزرگوار کا انہوں نے نام لیا تھا تو میں نے والد بزرگوار کا ایک قصہ ایک کتاب میں لکھا، اس سے کئی کتابوں میں وہ منتقل ہوا، کئی لوگوں نے وہ قصہ وہاں سے نقل کیا. ایک مرتبہ ڈابھیل، اس وقت لینڈ لائن فون تھے، دفتر اہتمام میں محاسب صاحب کے پاس فون آیا کہ محمود کو درسگاہ میں اطلاع کرو والد صاحب بالکل آخری حال میں، جلدی سے باڈولی آ جاوے.
تو مجھے دفتر سے پرچی آئی تو گاڑی تلاش کرنے میں چند منٹ نکلے. پھر میں نکلا درسگاہ سے تیسرے گھنٹے میں، یعنی 9 بجے کے بعد کے سبق میں نکلا. واقعتاً مرحوم کی حالت ایسی ہو گئی تھی اس دن کہ بالکل آخری حالت ہو گئی. محلے والے جمع ہو گئے، کلمے کی تلقین بھی شروع ہو گئی، رشتہ دار بھی آ گئے، بالکل آخری حالت. وہ سبق پڑھا رہے تھے مکتب کا. مرحوم نے 50 سال مکاتب کا کام کیا، اس سے زیادہ. تو وہ پڑھا رہے تھے اور ایک دم سکرات شروع ہو گئی تھی. تو پلنگ پر لٹا دیا، محلہ جمع ہو گیا. اس وقت روڈ بھی سنگل تھے تو مجھے پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا. اتنے میں کچھ افاقہ ہو گیا. ابھی زندگی کے چند مہینے اور باقی تھے. افاقہ ہو گیا، رشتہ دار بھی سب منتشر ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد میں پہنچا. مرحوم کی چارپائی کے سامنے گھڑی لگی رہتی تھی. تو جب میں پہنچا میں نے قریب جا کے سلام کیا تو آنکھ کھولی، مجھے دیکھا اور فوراً گھڑی دیکھی. تو اس وقت 4تھے گھنٹے کا وقت تھا ڈابل کی ترتیب کے اعتبار سے. تو پہلا سوال کہ ابھی تو 4تھا گھنٹہ ہے، تو یہاں کیسے؟ ابھی تو مدرسے میں 4تھا گھنٹہ ہے، تو یہاں کیسے؟ تو بڑے بھائی صاحب نے کہا آپ کو آخری حالت ہو گئی تھی، سکرات ہو گئی تھی، لوگ کلمہ تلقین کر رہے تھے، رشتہ دار آ گئے تھے، تو اس کو نہیں بلاتے تو کتنا برا ہوتا. تو ہم نے فون کر دیا تھا. تو بہرحال بھائی کی بات پر وہ مرحوم جلال میں تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے بڑے درد سے ایک جملہ فرمایا، بڑا عجیب جملہ فرمایا. بیٹا، موت تو وقت پر آئے گی، روح تو وقت پر قبض ہوگی، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری موت اس حال میں آوے کہ میں یہاں بچوں کو ناظرہ پڑھا رہا ہوں اور تو وہاں بچوں کو تفسیر پڑھا رہا ہو. اس حال میں تیرے باپ کی موت آوے. یہ میرے دل کے جذبات ہیں. بس تب سے وہ جملہ والد کا یاد آتا ہے اور غیر حاضری کرنے کا دل ہی نہیں ہوتا ہے. ان کی اس جملے نے میری زندگی کے اندر عجیب تبدیلی کر دی. کئی کتابوں کے مصنف نے والد کی سوانے سے واقعہ نقل کیا ہے. تو بہرحال یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی عظیم سعادت عطا فرمائی ہے، اس لائن میں لگا کے رکھا ہے. خدا موت تک لگا کر کے رکھے، محروم نہ کرے. اس لیے کہ ان کی شان استغنا سے ڈر بھی لگتا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ کو دوسروں کو کھڑا کرنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے. ہم محتاج ہے، وہ محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے ہمیں قبول کرے، وہ محتاج نہیں ہے. اس لیے مانگو اللہ سے اور اس لائن کی قدر کرو. قدر سے استقامت نصیب ہوگی. اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ والی جماعت میں شامل فرماوے. اور اللہ موت تک علم اور علم دین کی خدمت میں اللہ ہمیں لگا کر کے رکھے. آپ حضرات نے فقیر کو بلایا، دعوت دی، یہ باتیں پیش کرنے کا موقع دیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ اس مجلس کو آپ کے لیے میرے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بناوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.